اعجاز احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ مشفق و مربی، اساتذہ کرام و سامعین کرام، آج جس موضوع کے تحت کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے حصول علم میں سلف کی قربانیاں۔ حاضرین، علم نور ہے، علم باعث ہدایت و سعادت ہے، علم بزرگی و بلندی کی کلید ہے، علم انسان کو مہذب بناتا ہے، یہ رفتار زندگی کے دھارے کو بدل دیتا ہے، سماجی وقار اور معاشرتی اقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی پہلی وحی تعلیم و تعلم کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھلائی وہ علم ہی کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی کہیے کہ اللہ رب العالمین میرے علم میں اضافہ کر۔ حاضرین، علم والوں کے مقام کو اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور اہل علم والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے سفر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ اسلاف اکرام نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی، بڑی مشقتوں کا سامنا کیا۔ اللہ اکبر! اگر ہم ان کی قربانیوں کا جائزہ لیں، حصول علم کی راہ میں ان کی قربانیوں کو پڑھیں تو آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، دل دہل اٹھے گا۔ وہ علم سے اس قدر محبت کرنے والے تھے، اس قدر پیار کرنے والے تھے۔ آئیے چند اسلاف اکرام کی قربانیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ نبی کی حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، لقد رأیتنی وانی لاخر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجرت عائشہ مغشیا، میں اللہ کے رسول کے ممبر اور اما عائشہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش گر پڑتا، لوگ آتے اور کہتے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، وما بی من جنون، اے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، ما بی الا جو بات صرف اتنی ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش گر پڑتا ہوں، نبی کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، نبی کی حدیثوں کو سیکھتا رہتا ہوں اور اسی وجہ سے 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، بے ہوش گر پڑتا ہوں۔ محترم سامعین، صحابہ کرام میں بعض صحابہ ایسی بھی ہیں جنہوں نے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث مسئلے کو جاننے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ایک حدیث کو جاننے کے لیے۔ حاضرین، آئیے امام زہری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حصول علم کے لیے میں لوگوں کے گھر پہ جاتا، ان کے گھر پہ جانے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹاتا، علم حاصل کرتا۔ اور ایسے ہی امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حصول علم کے لیے میں اندلس سے شہر بغداد کا سفر کرتا ہوں، وہاں جانے کے بعد بات یہاں تک آتی ہے کہ جانے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے پاس جانے کے لیے بھکاری بن جانا گوارا کر لیتا ہوں۔ حاضرین، اور آگے آئیے، اس علم
علم کو حاصل کرنے کے لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حصول علم کے دوران میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، بیٹے کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے اور میں اپنے بیٹے کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا ہوں، اس بنا پہ کہ اگر میں اپنے بیٹے کے جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے محروم ہو جاؤں گا۔ حاضرین اور آگے آئیے، محمد بن طاہر مقدسی بیان فرماتے ہیں حصول علم کے دوران 2 مرتبہ میرے پیر سے خون نکل آئے اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لمبی لمبی سفر کرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ خون کا پیشاب ہوا۔ قربان جائیے سلاف کرام پر کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیا، کبھی بات یہاں تک آئی کئی دن بھوکے رہنا گوارا کر لیا، بات یہاں تک آئی گھر بار کو بیچ ڈالا، اور بات یہاں تک آئی کہ گھر کے اندر بیٹے کی لاش موجود ہے لیکن شریک نہیں ہوتے ہیں۔ کس بنا پہ؟ علم حاصل کرنے کے لیے اگر علم کو چھوڑتے ہیں تو اگر بیٹے کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو علم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا کبھی ہم نے حصول علم کے لیے درخت کے پتے چبائے؟ کیا کبھی ہم نے حصول علم کے لیے گھر بار کو بیچ ڈالا؟ کیا کبھی ہم نے حصول علم کے لیے گھاس کھائے؟ نہیں کھائے۔ محترم سامعین، علم ہم سے قربانی چاہتی ہے، علم ہم سے قربانی مانگتی ہے۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین علم کا ہمیں تھوڑا حصہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ حاضرین، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کریں، محنتیں پیش کریں، تب جا کے علم ہمیں حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔